میں ہوں شاہد کاظمی۔ پاکستان کو اقوام متحدہ کیا ہے پوری دنیا میں، جیسا کہ آپ کے علم 16 اکتوبر کے جلسے سفر میں تھے، جیسا کہ آپ کے چند دن پہلے میرے دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ناظرین، اس ویڈیو بلاگ کے ساتھ میں ہوں شاہد کاظمی۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ اس وقت پوری دنیا کے اندر جعلی خبروں کا مکمل طور پہ زور ہے، اور پوری دنیا کو جعلی خبروں نے یعنی فیک نیوز نے اپنے جکڑن کے اندر لیا ہوا ہے۔ ہم امریکہ کی بات کرتے ہیں، یورپ کی بات کرتے ہیں، ترقی پذیر ترقی یافتہ معاشروں کی بات کرتے ہیں، اس حوالے سے یقینی طور پہ بہت اہم باتیں کی جاتی رہی ہیں اور کی بھی جاتی رہیں گی، لیکن پچھلے دنوں پاکستان کے اندر بھی ہمیں ایک ایسی ہی فیک خبر کا سامنا کرنا پڑا، ایک فیک نیوز کا سامنا ہمیں کرنا پڑا۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ اس فیک نیوز کی کسی بھی قسم کی تحقیق کیے بنا ہم تمام لوگ نہ صرف اس کو دیکھتے رہے، اس کو شیئر کرتے رہے، بلکہ اس کو پھیلانے کا سبب بھی بنتے رہے۔ کوئی بھی جعلی خبر یا فیک خبر بذات خود نہیں پھیلتی، اس کو پھیلانے کے لیے سوشل میڈیا ٹرکس کا استعمال کیا جاتا ہے، اس کو ایسے انداز سے پھیلانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ وہ فیک خبر جو ہے، وہ جعلی خبر جو ہے وہ حقیقی لگنے لگے، اس میں سچائی نہ ہوتے ہوئے بھی وہ سچی محسوس ہونے لگے۔ پچھلے دنوں ہم نے دیکھا کہ یورپی یونین نے ایک پورا نیٹ ورک پکڑا، ڈس انفو لیب کے تحت انہوں نے ایک نیٹ ورک پکڑا کہ جو پوری دنیا میں پاکستان مخالف ایجنڈے کی پھیلاؤ کے لیے کام کر رہا تھا، پاکستان کے خلاف جعلی اور فیک خبروں کو پھیلا رہا تھا، فیک ایسے فیکٹس بتا رہا تھا، ایون وہ عالمی ادارے بھی اس سے محفوظ نہیں رہ سکے۔ موجودہ حالات میں اگر ہم امریکہ کے انتخابات کا جائزہ لیں تو 20 جنوری کو ابھی جو بائیڈن اپنے عہدے کا حلف اٹھائیں گے، اور اس حوالے سے پچھلے دنوں جو کچھ واشنگٹن ڈی سی کے اندر ہوا اور ڈونلڈ ٹرمپ کے حامیوں نے جس طرح کے کردار کا سامنا کیا، وہ اپنی جگہ زیر بحث ضرور ہے، لیکن جو بائیڈن کی جو آنے والی صدارت کی مدت ہے، جو اس میں وہ حلف اٹھائیں گے، اس کے لیے تقریب حلف برداری جو ہوگی وہ پوری دنیا کی نظروں میں ہوتی ہے۔ پوری دنیا سے اہم سیاسی رہنماؤں کو، سماجی رہنماؤں کو اس تقریب میں شرکت کی دعوت دی جاتی ہے۔ موجودہ جو کووڈ-19 کی صورتحال ہے، اس کے تحت ہو سکتا ہے یہ دعوت نامے کم ارسال کیے جائیں، لیکن پھر بھی توقع یہی ہے کہ کافی بڑی تعداد میں لوگ امریکی صدر کی تقریب حلف برداری میں شرکت کریں گے۔ پاکستان کے حوالے سے ایک جعلی خبر پچھلے دنوں زیر گردش رہی کہ آصف علی زرداری اور پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کو امریکی صدر کی تقریب حلف برداری میں شرکت کا دعوت نامہ موصول ہو چکا ہے۔ اس خبر کی نہ تو کسی نے تحقیق کی، نہ کسی نے اس کی ریسرچ کرنے کی کوشش کی کہ آیا یہ خبر سچی ہے یا جھوٹی ہے۔ سونے پہ سہاگا اور انتہائی دکھ اس وقت ہوا جب نظر یہ آیا کہ کچھ سینئر صحافی اور اپنی دانش میں انتہائی معروف یوٹیوبرز نے اس خبر کو ہوا دینا شروع کر دی، اور اپنی کسی بھی تحقیق کیے بنا انہوں نے اپنی ذات میں تجزیہ پیش کرنا شروع کر دیا کہ یہ دعوت نامہ ان کو موصول کیسے ہوا، اس دعوت نامے کے لیے لابنگ کیسے کی گئی، کون کون سی شخصیات اس دعوت نامے کے حصول کے لیے شامل رہیں کوششوں کے اندر۔ حسین حقانی صاحب کا نام اس میں آیا۔ حسین حقانی صاحب نے بالآخر اپنی ایک ٹویٹ کے ذریعے اس کی تردید کر دی کہ ان کا اس میں کوئی کردار شامل نہیں ہے۔ ایک معروف یوٹیوبر جن کے سبسکرائبر کی تعداد اس وقت لاکھوں میں ہے، انہوں نے ایک ویڈیو اس حوالے سے جاری کی۔ انہوں نے اس میں یہ مدعا بیان کیا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین اور آصف علی زرداری کے لیے جو دعوت نامے ان کو موصول ہوئے، ان کے لیے وہاں امریکہ میں موجود ان کے دوستوں نے نہ صرف کوشش کی ہے، بلکہ انہوں نے اس حد تک جعلی خبر ایک پھیلانے کی کوشش کی، اور حیران کن طور پہ اس جعلی خبر کے اوپر بے انتہا ان کو لائکس ملے، بے انتہا کومنٹس آئے، اور لاکھوں کی تعداد میں لوگوں نے اس جعلی خبر کو شیئر کیا۔ اپنی دانش میں انہوں نے یہ بریکنگ نیوز دی کہ یہ دعوت نامے جو پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کے حوالے سے خبر زیر گردش تھی کہ ان کو ملے ہیں، یہ پیپلز پارٹی نے خریدے ہیں۔ جی ہاں، یہ معروف یوٹیوبرز نے اپنے یوٹیوب بلاگ کے اندر یہ خبر بتائی کہ یہ دعوت نامے پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے خریدے گئے ہیں، اور حیران کن طور پہ اتنی مشہور شخصیت نے بھی اس خبر کی تحقیق کرنا مناسب نہ سمجھا، اور جعلی اس خبر کے یا جعلی نیوز، فیک نیوز کو پھیلانے کے اندر اپنا کردار ادا کرنا شروع کر دیا۔ وہ تو بھلا ہو پاکستان پیپلز پارٹی کے ترجمان فرحت اللہ بابر صاحب کا، جنہوں نے اس خبر کی نہ صرف تردید کر دی بلکہ ایسے کسی دعوت نامے کے موصول ہونے کی سرے سے ہی تردید کر دی کہ ایسا دعوت نامہ موصول ہی نہیں ہوا۔ لیکن سوچنے کا مقام ہے یہ ہے کہ ہمارے کتنے مشہور ڈیجیٹل جرنلسٹ اس وقت جو ہیں
یا ڈیجیٹل دنیا کے جو پیادے ہیں وہ کسی بھی خبر کی تحقیق کیے بنا اس خبر کو پھیلانے کا اس طرح باعث بنتے ہیں کہ وہ صرف چند لائکس، چند کومنٹس اور چند شیئرز کی خاطر ایسی خبروں کو بریکنگ نیوز بنا کے آگے پھیلانا شروع کر دیتے ہیں جن کا سرے سے کوئی وجود ہی نہیں ہوتا۔ یقینی طور پہ جو اخلاقی اقدار، صحافتی اقدار پرنٹ میڈیا کے اندر ضروری ہیں، الیکٹرانک میڈیا کے اندر ضروری ہیں، وہ یقینی طور پہ اب ڈیجیٹل میڈیا کے اندر بھی لازم و ملزوم ہونی چاہیے، اور ایسی خبروں کے حوالے سے جو پھیلانے میں کردار ادا کرتے ہیں، یقینی طور پہ جن کے حوالے سے خبریں پھیلائی جاتی ہیں، ان کو کارروائی بھی کرنی چاہیے، حق عزت کے دعوے کرنے چاہیے کہ ایسے لوگ ان سے منسوب جعلی خبریں معاشرے کے اندر پھیلاتے ہیں۔ اس لیے ضروری یہی ہے کہ جس طرح ہم پرنٹ میڈیا یا الیکٹرانک میڈیا میں توقع کرتے ہیں کہ خبریں تحقیق کے مرحلے سے گزریں گی، ریسرچ کے مرحلے سے گزریں گی، خوددار اور ڈیجیٹل میڈیا کے اس دنیا کے اندر بھی خبروں پہ تھوڑی سی تحقیق کر لیا کیجیے، کیونکہ جن دعوت ناموں کے خریداروں کا آپ ذکر کرنے لگ پڑے ہیں، ان دعوت ناموں کا ہی سرے سے جب وجود نہیں تو اس خبر میں سچائی کہاں سے آ جائے گی؟ آپ یقینی طور پہ خبروں پہ ریسرچ کے مراحل سے گزریں گے تو جعلی خبروں کی روک تھام میں بہت زیادہ مدد ملے گی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو بلاگ اچھا لگے، اس ویڈیو بلاگ کو پسند کیجئے، اس پہ رائے دیجئے اور اس کو شیئر کیجئے گا، اور چینل سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔